آج جب زاہد دفتر سے لوٹے تو ہمیشہ کی طرح ان کے چہرے پر تھکن کی کوئی لکیر نہیں تھی، بلکہ وہ صحن میں قدم رکھتے ہی مسکرا دیے۔ میں کچن سے ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر آئی تو انہوں نے چپکے سے اپنا سیدھا ہاتھ پیچھے کر لیا اور بولے، سائمہ ذرا آنکھیں بند کرو۔ میں نے ہنستے ہوئے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے چہرہ چھپا لیا اور جیسے ہی ہاتھ ہٹائے تو زاہد نے چنبیلی کے مہکتے ہوئے گجرے میری دونوں کلائیوں میں پہنا دیے۔ چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو پورے صحن میں پھیل گئی۔ زاہد نے میری کلائیوں کو تھام کر دیکھا اور بولے، سائمہ تمہارے ہاتھوں میں یہ گجرے کتنے جچتے ہیں، اور سنو آج ایک اور خوشخبری ہے، دفتر سے چھوٹا سا بونس ملا ہے، یہ لو پیسے اور کل ہی بازار جا کر وہ زرد رنگ کا سوٹ خرید لو جو تمہیں اس دن دکان پر پسند آیا تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پیسے لیے اور گجروں کو اپنی ناک کے قریب لا کر گہرا سانس لیا۔ میرے دل میں زاہد کے لیے دعا ابھری کہ اللہ میرے میاں کی کمائی میں برکت دے۔ ہم دونوں کمرے میں بیٹھے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے کہ اسی دوران صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نمرا کچن کی طرف جانے کے بہانے ہمارے کمرے کے کھلے دروازے کے پاس سے گزری۔ اس کی نظریں سیدھی میری کلائیوں میں چمکتے گجروں اور میرے ہاتھوں میں موجود پیسوں پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے حسد کی زردی پھیلی اور وہ جھٹکا کھا کر آگے بڑھ گئی۔ زاہد نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور تولیہ اٹھا کر غسل خانے کی طرف چلے گئے۔ میں پیسے الماری میں رکھنے لگی۔ زاہد جیسے ہی ہاتھ منہ دھو کر غسل خانے سے باہر نکلے تو نمرا پہلے سے ہی صحن میں دبے پاؤں کھڑی تھی۔ اس نے زاہد کو دیکھتے ہی اپنی شکل انتہائی معصوم بنائی اور ان کے آگے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، بھائی صاحب میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں لیکن میرا نام نہ آئے، مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے۔ زاہد نے حیرانی سے تولیے سے منہ پوچھتے ہوئے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا بات ہے نمرا بھابھی، سب خیریت تو ہے؟ نمرا نے مکارانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور زاہد کے قریب ہو کر بولی، بھائی صاحب ابھی جب آپ سائمہ بھابھی کو گجرے اور پیسے دے کر اندر گئے تو بھابھی کچن میں پانی لینے آئیں اور تل ملا کر کہنے لگی کہ زاہد کی اوقات ہی اتنی ہے کہ بس 2 روپے کے گجرے لا کر مجھے بہلا دیتے ہیں اور خود کو بڑا شوہر سمجھتے ہیں، اتنی اوقات نہیں کہ مجھے کسی اچھے برانڈ کا سوٹ دلا سکیں، بس یہ سستے گجرے پہنا کر اپنا فرض پورا کر دیتے ہیں۔ بھائی صاحب مجھے سن کر بڑا افسوس ہوا کہ آپ دن رات اتنی فرم میں نوکری کر کے پسینہ بہاتے ہیں اور وہ آپ کی کمائی کو اس طرح حقیر سمجھتی ہے۔ نمرا کی زبان سے نکلے یہ الفاظ زاہد کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گرے۔ ان کا ہنستا ہوا چہرہ یکدم غصے سے تپنے لگا اور انہوں نے نمرا کو کچھ جواب نہیں دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیدھے کمرے کے اندر آئے۔ میں اس وقت الماری کا دروازہ بند کر ہی رہی تھی اور یہ سب بھی سن چکی تھی۔ زاہد نے کمرے کا دروازہ اتنے زور سے بند کیا کہ اس کی دھمک سے میں اچھل پڑی۔ میں نے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں محبت کی جگہ شدید نفرت اور غصہ ابل رہا تھا۔ زاہد نے میرا دایاں ہاتھ جھٹکے سے پکڑا اور میری کلائی پر موجود چنبیلی کے گجرے کو اتنی بے دردی سے نوچا کہ گجرے کا دھاگا ٹوٹ گیا اور چنبیلی کی سفید پتیاں فرش پر بکھر گئیں۔ ان کے ناخن کی نوک میرے جلد پر لگی تو میرے منہ سے چیخ نکل گئی، زاہد یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ درد سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن زاہد نے وہ ٹوٹے ہوئے گجرے فرش سے اٹھائے اور کھڑکی کھول کر پوری طاقت سے باہر گلی میں پھینک دیے۔ وہ مجھ پر چلاتے ہوئے بولے، سائمہ اگر تمہیں میری کمائی اتنی ہی حقیر لگتی اور میرے لائے ہوئے گجرے 2 روپے کے لگتے ہیں تو تمہیں یہ ڈھونگ رچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک چھوٹی سی فرم میں نوکری کرتا ہوں، میری اتنی ہی اوقات ہے، اگر تمہیں برانڈ سوٹ اور لاکھوں روپے چاہیے تو تم غلط گھر میں آ گئی ہو۔ میں اپنی طرف سے تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہوں اور تم پیٹھ پیچھے میری اوقات کا مذاق اڑاتی ہو۔ میں زاہد کے یہ الفاظ سن کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو انسان ابھی 2 منٹ پہلے مجھ پر جان چھڑک رہا تھا وہ اچانک کسی کی بات پر ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے۔ میں نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر زاہد کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی اور بولی کہ بھابھی جھوٹ کہہ رہی تھی، میں نے تو کبھی خواب میں بھی ایسی بات نہیں سوچی، میں تو آپ کی اس نوکری اور اس کمائی میں بہت خوش ہوں۔ لیکن زاہد نے میرا ہاتھ جھٹک دیا اور بستر کی طرف مڑتے ہوئے بولے، اب
اب معصوم بننے کا ڈرامہ مت کرو، مجھے سب پتہ چل چکا ہے کہ تم میرے پیٹھ پیچھے کیا کہتی پھرتی ہو۔ تمہاری اس منافقت نے میرا دل توڑ دیا، آج کے بعد مجھ سے کسی چیز کی فرمائش مت کرنا۔ زاہد غصے میں بستر پر لیٹ گئے اور انہوں نے میری طرف پیٹ کر لی۔ میں وہیں بستر کی پینتی بیٹھ کر رات بھر روتی رہی اور فرش پر بکھری ہوئی چنبیلی کی پتیوں کو دیکھ کر اپنے نصیب پر آنسو بہاتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ یہ سب نمرا کی کارستانی ہے، اس کا شوہر تو دبئی بیٹھ کر صرف پیسے بھیجتا تھا، وہ خود تو اکیلی ہے، لیکن ہماری اس ہنستی کھیلتی زندگی کو دیکھ کر اس کا حسد جاگ اٹھا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں منہ مارتی پھرتی تھی اور زاہد چونکہ کانوں کے کچے تھے اس لیے وہ نمرا کے اس مکارانہ جال میں پھنس گئے تھے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو زاہد کا موڈ ویسا ہی تلخ تھا، انہوں نے میری طرف دیکھا تک نہیں اور ناشتہ کیے بغیر ہی باہر چلے گئے۔ بھاری دل کے ساتھ میں کچن میں آئی اور برتن دھونے لگی، میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے کہ اچانک کچن کے دروازے پر آواز ہوئی۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا تو نمرا دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ایک زہریلی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور وہ اپنی انگلی میں سونے کی انگوٹھی گھماتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، ہائے بھابھی۔ رات کو کمرے سے بڑی آوازیں آ رہی تھی، بھائی صاحب بہت غصے میں لگ رہے تھے۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مردوں کا مزاج بڑا تیز ہوتا ہے، ذرا سنبھل کر رہا کریں۔ میں نے نم آنکھوں سے نمرا کی حاسدانہ آنکھوں میں جھانکا جہاں میرے لیے صرف زہر تھا۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور دوبارہ برتن دھونے لگی، کیونکہ میرے پاس اس وقت کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے میں زاہد کے سامنے خود کو سچا ثابت کر سکتی۔ یہ ہمارے رشتے میں آنے والی پہلی دراڑ تھی اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ نمرا اب خاموش نہیں بیٹھے گی بلکہ وہ مجھے زاہد کی نظروں میں مکمل طور پر بدنام کرنے کے لیے مزید گہرے وار کرے گی۔ صبح کا سورج ڈھل چکا تھا اور دوپہر کی تپش اب شام کے سائے میں بدل رہی تھی۔ زاہد کے دفتر سے لوٹنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور میرا دل صبح کی تلخی کو بھلا کر ایک بار پھر ان کی پسند کی چائے بنانے کی تیاری میں لگ گیا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر ساس پین چولہے پر رکھا، پانی ابلا تو اس میں پتی اور دوہری الائچیاں کوٹ کر ڈال دیں۔ الائچی کی خوشبو جیسے ہی کچن میں مہکی تو میرے اداس دل کو تھوڑی تسلی ملی کہ زاہد جب یہ چائے پئیں گے تو ان کا غصہ ضرور کم ہو جائے گا۔ میں نے دودھ ڈال کر چائے کو اچھی طرح پکایا اور اسے خوبصورت کپ میں چھان کر ٹرے میں رکھ دیا۔ ابھی میں بسکٹ نکالنے کے لیے الماری کی طرف مڑی ہی تھی کہ صحن سے نمرا کے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کچن سے باہر نکل کر صحن میں گئی تو دیکھا کہ نمرا کا چھوٹا بیٹا فرش پر گرا ہوا تھا۔ میں نے اسے پیار سے اٹھایا، اس کے کپڑے جھاڑے اور اسے چپ کرانے لگی۔ نمرا اپنے کمرے میں بیٹھی موبائل پر کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہی تھی، اسے اپنے بچے کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں بچے کو بہلا کر جیسے ہی واپس کچن میں آئی تو نمرا کچن کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ آئی، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال کر طنزیہ مسکرائی اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے اس کی اس حرکت پر زیادہ دھیان نہیں دیا اور چائے کی ٹرے اٹھا کر سیدھی اپنے کمرے میں آ گئی جہاں زاہد ابھی دفتر سے آ کر بستر پر بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ اب بھی بجھا ہوا تھا۔ میں نے مصلحت کا دامن نہ چھوڑا اور چائے کا گرم کپ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے بولی، زاہد آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، یہ لیں آپ کی پسند کی الائچی والی چائے پی لیں، آپ کا سر کا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ زاہد نے میری طرف دیکھے بغیر سرد مہری سے کپ میرے ہاتھ سے لیا اور اس کا ایک بڑا گھونٹ بھر لیا، لیکن اگلے ہی پل ان کا چہرہ عجیب سا ہو گیا۔ انہوں نے شدید کراہت کے ساتھ وہ چائے فرش پر تھو تھو کر کے تھوک دی۔ چائے کے چھینٹے میرے دوپٹے اور فرش پر دور تک پھیل گئے۔ میں حواس باختہ ہو گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے بولی، زاہد کیا ہوا، چائے زیادہ گرم تھی کیا؟ زاہد نے غصے سے تل ملا کر چائے کا کپ میز پر اتنے زور سے پٹکا کہ کپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور گرم چائے پوری میز پر بہنے لگی۔ وہ بستر سے کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولے، سائمہ کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو یا یہ کل رات کا بدلہ لے رہی ہو؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا؟ اس چائے میں اتنا نمک کس نے ڈالا ہے؟ کیا تمہیں چائے میں ڈالنے کے لیے چینی اور نمک کا فرق بھی نظر نہیں آتا؟ میں نے حیرانی سے اور صدمے سے اپنی مٹھیوں کو بھینچا اور بولی، زاہد میں پاگل تھوڑی ہوں جو چائے میں نمک ڈالوں گی، میں نے تو اپنے ہاتھوں سے چینی ڈالی تھی۔ زاہد نے میرا بازو دبوچ لیا اور بولے، جھوٹ مت بولو، تمہارا دھیان تو ہر وقت اپنے میکے میں رہتا ہے، یا تم جان بوجھ کر میرے ساتھ یہ حرکتیں کرتی رہی ہو تاکہ میں تنگ آ جاؤں؟ اسی شور شرابے کو سن
کر نمرا دوڑتی ہوئی ہمارے کمرے میں آئی۔ اس نے فرش پر بکھری چائے اور ٹوٹا ہوا کپ دیکھا اور فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور انتہائی مکرانہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولی، ہائے اللہ بھابی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بھائی صاحب صبح سے دفتر میں اتنی محنت کر کے آئے اور آپ نے انہیں چائے میں چینی کی جگہ نمک ملا کر دے دیا۔ میں تو کچن میں آئی تھی تو آپ فون پر ہنس ہنس کر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے تو اسی وقت کہا تھا کہ بھابی دھیان چولہے پر رکھو، کہیں چائے خراب نہ ہو جائے، مگر آپ نے میری بات انسنی کر دی۔ زاہد نے نمرا کی بات سن کر میرا بازو اور زور سے جھٹکا اور بولے، دیکھ لی اپنی سگڑائی کا نتیجہ، نمرا سچ کہہ رہی ہے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ سائمہ آج کے بعد میرے سامنے کوئی چیز پکا کر مت لانا، مجھے نہیں چاہیے تمہارے ہاتھ کا زہر۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے اور نمرا میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جھک کر فرش پر بہتی چائے کو دیکھا اور دھیمی آواز میں بولی، بڑا شوق تھا نا الائچی والی چائے پلانے کا، اب کرو صاف۔ وہ ایک زوردار کہکا دبا کر کمرے سے نکل گئی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ جب میں بچے کو اٹھانے باہر گئی تھی تو نمرا کچن میں کیا کر رہی تھی۔ اس نے میری بنائی ہوئی چائے میں نمک ملا دیا تھا تاکہ زاہد مجھ سے اور زیادہ نفرت کرنے لگے۔ میں فرش پر بیٹھ کر اس چائے کو صاف کرنے لگی اور میرے آنسو چائے کے پانی میں مل کر مٹتے رہے۔ زاہد رات گئے تک گھر نہیں آئے اور جب آئے تو چپ چاپ بستر کے کونے میں لیٹ گئے۔ ہمارے درمیان خاموشی کی ایک ایسی اونچی دیوار کھڑی ہو چکی تھی جسے گرانا میرے بس میں نہیں تھا۔ میں غم اور دکھ کی اس شدت نے میرے جسم پر اثر دکھانا شروع کر دیا۔ آدھی رات کو اچانک میرے پورے بدن میں شدید سردی کی لہر دوڑ گئی۔ میرے دانت بجنے لگے اور میرا سر ہتھوڑوں کی طرح سوجنے لگا۔ مجھے اتنا شدید بخار چڑھ گیا کہ میرے منہ سے دھیمی دھیمی سسکیاں نکلنے لگی۔ میں نے خود کو چادر میں لپیٹنے کی کوشش کی مگر میرا پورا جسم بے جان ہو چکا تھا۔ میری سسکیوں کی آواز شاید زاہد کے کانوں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے کروٹ بدلی اور اندھیرے میں مجھے تڑپتا ہوا دیکھا۔ زاہد نے جلدی سے کمرے کی بتی جلائی اور میرے قریب آئے۔ انہوں نے جیسے ہی اپنا ہاتھ میری پیشانی پر رکھا تو وہ تڑپ اٹھے، سائمہ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تمہارا جسم تو تندور کی طرح دہک رہا ہے۔ انہوں نے اپنے سارے غصے کو ایک پل میں بھلا دیا۔ وہ بھاگ کر کچن میں گئے اور ایک کٹورے میں ٹھنڈا پانی اور سوتی کپڑا لے کر واپس کمرے میں آئے۔ زاہد بستر پر میرے سرہانے بیٹھ گئے اور انہوں نے کپڑے کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر نچوڑا اور نرمی سے میری پیشانی پر رکھ دیا۔ پانی کی ٹھنڈک جیسے ہی میری پیشانی کو چھوئی میرے منہ سے ایک آہ نکلی۔ زاہد کی آنکھوں میں اس وقت غصہ نہیں تھا بلکہ ایک عجیب سی تڑپ اور پچھتاوا تھا۔ وہ بار بار کپڑے کو پانی میں بھگوتے اور میرے سر پر پٹیاں رکھتے رہے۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولے، سائمہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ میں غصہ ضرور کرتا ہوں پر تمہاری یہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تم کیوں اتنی لاپرواہ ہو جاتی ہو؟ میں نے سوجی ہوئی آنکھوں سے زاہد کے چہرے کو دیکھا۔ ان کے ہاتھوں کا لمس اور ان کی یہ پرواہ بتا رہی تھی کہ ان کے دل میں میرے لیے محبت اب بھی زندہ ہے، بس نمرا کے جھوٹ نے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ زاہد رات بھر جاگتے رہے اور میرے سر پر پٹیاں رکھتے رہے، یہاں تک کہ صبح کے 4 بجے میرا بخار کچھ کم ہوا اور مجھے ہلکی سی نیند آنے لگی۔ زاہد میرے پاس ہی بستر سے ٹیک لگائے بیٹھے رہے۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میرے دل کو امید ملی کہ نمرا چاہے جتنی بھی چالیں چلے وہ زاہد کے دل سے میری محبت ختم نہیں کر پائے گی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ نمرا صبح ہوتے ہی اس محبت کو بھی حسد کی آگ میں جھونکنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ کچھ دنوں سے ہم نے گوشت نہیں پکایا تھا کہ وہ بوٹیاں چرا پاتی، اسی لیے ایسی حرکتوں پر اتر آئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو بخار ٹوٹ چکا تھا مگر جسم میں شدید نقاہت تھی۔ زاہد بستر کے کنارے بیٹھے تھکن سے چور اپنی آنکھیں مل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جاگتا دیکھ کر ایک گہرا سانس لیا اور الماری کی طرف بڑھے۔ وہاں سے انہوں نے اپنی پینٹ کی جیب سے 20,000 روپے نکالے اور میرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولے، یہ مہینے کے راشن اور تمہاری دوا کے پیسے ہیں، انہیں سنبھال کر رکھ لو، میں شام کو آتے ہوئے ڈاکٹر سے تمہاری باقی دوائیں لے آؤں گا۔ زاہد کا لہجہ اب بھی کچھ کھنچا ہوا تھا مگر ان کی آنکھوں کی پرواہ میرے دل کو تسلی دے گئی۔ وہ تیار ہو کر دفتر چلے گئے اور میں نے وہ پیسے اپنی الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیے۔ میں ابھی کمرے سے نکل کر صحن میں آئی تھی کہ نمرا اپنے کمرے کے دروازے میں کھڑی دانت پیس رہی تھی۔ اس نے زاہد کو صبح سویرے میرے سرہانے بیٹھا دیکھ لیا تھا، اس لیے اس کے چہرے پر بارود بھرا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب آئی اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کیوں بھابی،
رات بھر میاں سے خوب خدمت کروائی ہے، اب بخار اترا یا ابھی بھی کچھ کسر باقی ہے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر کو نمرا نے اپنے بچوں کو سلا دیا اور خود گلی میں کسی ہمسائے کے گھر چلی گئی۔ پورا گھر خالی تھا اور میں کچن میں رات کے لیے دال چن رہی تھی۔ اسی دوران مجھے اپنے کمرے کی طرف سے کسی کے چلنے کی ہلکی سی آہٹ آئی۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو نمرا چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی میرے کمرے سے باہر نکل رہی تھی اور اس کا ہاتھ اس کے دوپٹے کے پلو میں کچھ چھپا رہا تھا۔ میرے دل میں یکدم دھڑکا سا لگا۔ میں دال کی تھالی وہیں چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور الماری کا دروازہ کھول کر کپڑوں کو اوپر نیچے کیا تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ زاہد کے دیے ہوئے 20,000 روپے وہاں موجود نہیں تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ میں نے پوری الماری چھان ماری، تکیوں کے نیچے دیکھا مگر پیسے غائب تھے۔ میں بدحواس ہو کر صحن میں آئی تو نمرا گلی سے واپس آ چکی تھی اور بڑے اطمینان سے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ میں نے کانپتی آواز میں اس سے پوچھا، نمرا تم ابھی میرے کمرے میں گئی تھی؟ میرے پیسے کہاں ہیں جو زاہد صبح دے کر گئے تھے؟ نمرا نے جھاڑو وہیں پٹکا اور اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر چلانے لگی، ہائے اللہ بھابھی، یہ آپ مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہیں؟ میرا میاں دبئی سے مجھے لاکھوں روپے بھیجتا ہے، مجھے آپ کے ان 2 ٹکے کے پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ خود پیسے کہیں گرا دیے ہوں گے یا اپنے مائکے والوں کو دے دیے ہوں گے اور نام میرا لگا رہی ہیں۔ ابھی باہر صاحب کو آنے دے، میں سب سچ بتاؤں گی۔ شام کو جیسے ہی زاہد نے گھر میں قدم رکھا، نمرا نے صحن میں ہی ان کا راستہ روک لیا اور رونے کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولی، بھائی صاحب ذرا اپنی بیگم سے پوچھیں کہ صبح جو پیسے آپ نے انہیں دیے تھے وہ کہاں اڑا دیے؟ اب مجھ پر چوری کا الزام لگا رہی ہے۔ ان کی سہیلی بھی آئی تھی، کیا پتہ سارے پیسے اسے دے دیے ہوں۔ زاہد کا چہرہ غصے سے یکدم تن گیا۔ وہ غسل خانے جانے کے بجائے سیدھے کمرے میں آئے جہاں میں بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے الماری کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا اور مجھ پر شیر کی طرح گرجے، سائمہ کہاں ہیں وہ پیسے جو میں نے اپنی خون پسینے کی کمائی سے تمہیں دیے تھے؟ میں نے روتے ہوئے ان کے ہاتھ جوڑے اور بولی، زاہد خدا کی قسم میں نے پیسے الماری میں ہی رکھے تھے، نمرا میرے کمرے میں گئی تھی، اس نے نکالے ہیں۔ زاہد نے غصے میں میز پر پڑا ہوا پانی کا جگ اٹھا کر فرش پر دے مارا جس کے شیشے پورے کمرے میں بکھر گئے۔ وہ چلاتے ہوئے بولے، بس کرو سائمہ، اپنی زبان کو لگام دو، میرا بھائی باہر کما رہا ہے، اسے تمہارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی غلطی چھپانے کے لیے اس پر الزام لگا رہی ہو۔ مجھے نمرا بھابھی نے پہلے ہی بتایا تھا کہ تمہاری سہیلی کا یہاں چکر لگا تھا، تم نے وہ پیسے اپنے میکے بھجوائے ہیں اور اب یہاں چوری کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ تم جیسی عورت پر اعتبار کرنا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ زاہد کا یہ جملہ میرے دل پر خنجر کی طرح لگا۔ میں نے سچ مچ اپنی زبان بند کر لی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس وقت نمرا کا جھوٹ زاہد کی عقل پر حاوی ہو چکا تھا۔ زاہد نے اس رات مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور اگلے کئی دنوں تک ان کا یہی رویہ رہا۔ وہ صبح خاموشی سے اٹھتے، دفتر چلے جاتے اور رات کو دیر سے آ کر چپ چاپ سو جاتے۔ انہوں نے مجھے خرچے کے پیسے دینا بھی بند کر دیا اور گھر کا راشن خود لا کر کچن میں رکھ دیتے، جیسے انہیں مجھ پر رتی برابر بھی بھروسہ نہ رہا ہو۔ نمرا اب پورے گھر میں ملکہ بنی پھرتی تھی کیونکہ اس نے زاہد کی نظروں میں مجھے ایک چور اور جھوٹی عورت ثابت کر دیا تھا۔ میں دن بھر کچن کے کام کرتی اور رات کو تنہائی میں روتی، لیکن قدرت میری خاموشی کا تماشا دیکھ رہی تھی اور وہ وقت قریب آ رہا تھا جہاں نمرا کی لالچ اسے ایک ایسے گڑھے میں گرانے والی تھی جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں پائے گی۔ کئی دن اسی سکوت میں گزر گئے۔ زاہد کا رویہ میرے ساتھ بالکل برف جیسا سرد ہو چکا تھا۔ وہ گھر آتے ضرور تھے مگر ان کی نظریں مجھ سے کتراتی تھی جیسے میں کوئی مجرم ہوں۔ نمرا اس دوری پر اندر ہی اندر نہال تھی اور اس کا غرور اب اس کے چہرے سے جھلکنے لگا تھا۔ ایک شام زاہد جب دفتر سے لوٹے تو ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا ایک لفافہ تھا۔ انہوں نے وہ لفافہ کچن کے سیلف پر رکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولے، سائمہ آج دفتر میں اوور ٹائم کے پیسے ملے تھے تو بہت دنوں بعد یہ گوشت لایا ہوں، اسے اچھے سے پکا لو۔ میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں صاف ستھرا تازہ گوشت تھا۔ زاہد کو گوشت کا سالن بے حد پسند تھا مگر معاشی تنگی اور پھر ان پیسوں کے جھگڑے کے بعد گھر میں جیسے اچھے کھانے کا رواج ہی ختم ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ چلو اسی بہانے زاہد کا دل کچھ نرم ہو جائے گا۔ میں نے دل و جان سے مسالے تیار کیے، پیاز براؤن کی اور گوشت کو ہانڈی میں ڈال کر اچھے سے بھوننے لگی۔ کچن سے ابلتی ہوئی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی۔ نمرا اپنے کمرے سے نکل کر صحن میں آئی اور کچن کے دروازے سے جھانک کر ہانڈی کو دیکھا۔
اس کی رال ٹپک رہی تھی۔ وہ طنزی انداز میں بولی، واہ بھابھی، آج تو بڑے دنوں بعد گوشت کی خوشبو آ رہی ہے۔ بھائی صاحب پر جادو چلانے کی تیاری ہے کیا؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور چمچ چلاتی رہی۔ جب سالن بالکل تیار ہو گیا اور اس پر ہلکی سی تری آ گئی تو میں نے چولہا بند کر دیا۔ اسی دوران باہر نمرا کے بچوں کے رونے اور چیخنے کی تیز آواز آئی۔ نمرا کہیں آس پاس نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں بچے گلی میں کسی گاڑی کے آگے نہ آ جائیں۔ میں ہانڈی پر ڈھکن رکھ کر تیز قدموں سے گلی کی طرف بھاگی اور یہ بھول گئی کہ وہ ہمیشہ کی طرح بوٹیاں چرانا چاہتی ہے۔ باہر نمرا کے دونوں بچے ایک دوسرے پر مٹی اڑا کر لڑ رہے تھے۔ میں نے ان کو الگ کیا، ان کے منہ ہاتھ صاف کیے اور انہیں سمجھا بجھا کر واپس گھر کے اندر لائی۔ اس سارے کام میں مجھے مشکل سے 7 یا 8 منٹ لگے ہوں گے۔ میں جیسے ہی صحن سے گزر کر دوبارہ کچن میں آئی تو نمرا کچن کے پچھلے دروازے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا کٹورا تھا اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بوکھلاہٹ تھی۔ میرے دل میں زور سے دھڑکا ہوا۔ میں نے لپک کر چولہے پر رکھی ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا۔ سالن کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ میں نے سالن کے اندر چمچ چلایا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ ہانڈی کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا۔ نمرا نے ان چند منٹوں میں ہانڈی کی ساری بوٹیاں نکال لی تھی۔ رات کو جب کھانے کا وقت ہوا تو زاہد دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ہانڈی ان کے سامنے رکھی اور ڈونگے میں سالن نکالا۔ ڈونگے میں صرف پانی جیسا شوربہ تھا جس میں بوٹی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زاہد نے چمچ سے شوربے کو ہلایا اور ان کا چہرہ غصے سے یکدم تن گیا۔ انہوں نے چمچ میز پر پٹکا اور بولے، سائمہ یہ کیا مذاق ہے؟ میں اتنی مشکل سے گوشت لایا تھا اور تم نے میرے سامنے صرف یہ پانی لا کر رکھ دیا ہے۔ بوٹیاں کہاں گئی؟ میں ابھی منہ کھولنے ہی والی تھی کہ نمرا اپنے بچوں کو لے کر دسترخوان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے انتہائی معصوم شکل بنائی، اپنے بچوں کے منہ پہنچے اور زاہد کی طرف دیکھ کر مکارانہ انداز میں بولی، ہائے بھائی صاحب، آپ سائمہ بھابھی سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ بھابھی تو کب کی کچن میں کھڑی ہو کر ساری بوٹیاں نکال کر کھا چکی ہیں۔ میں نے خود انہیں دیکھا تھا، وہ چن چن کر بوٹیاں کھا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ زاہد کے لیے تو صرف شوربہ ہی بہت ہے۔ بھائی صاحب، آپ کے لیے تو گھر میں صرف شوربہ بچتا ہے۔ زاہد نے نمرا کی بات سن کر اپنے دانت پیسے اور ان کی آنکھوں میں میرے لیے وہ پرانا غصہ اور نفرت دوبارہ ابھر آئی۔ انہوں نے دسترخوان سے ہاتھ کھینچ لیا اور مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی بہت بڑی گناہ گار ہوں۔ میرے پاس اس وقت اپنی بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ نمرا پیچھے کھڑی اپنے بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور زاہد کا غصہ دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہو رہا تھا۔ میں بالکل خاموش کھڑی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس رات میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اور حوصلہ آ گیا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور دل میں عہد کر لیا کہ اب بہت ہو گیا، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ کل میں اس عورت کا اصلی چہرہ زاہد کے سامنے لا کر رہوں گی، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ زاہد غصے میں بھوکے ہی کمرے میں جا کر لیٹ گئے اور میں کچن میں جا کر اگلی صبح کے اس جال کی تیاری کرنے لگی جو نمرا کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کرنے والا تھا۔ اگلی صبح زاہد رات کے بھوکے تھے، اسی لیے ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جوتے پہن رہے تھے کہ میں نے ہمت کر کے ان کا راستہ روکا اور سیدھے لہجے میں بولی، زاہد، آج آتے ہوئے آپ دوبارہ گوشت لے کر آئیں، میں آج پھر پکاؤں گی۔ زاہد نے مجھے گھور کر دیکھا اور طنز سے بولے، کیوں سائمہ، کل کا شوربہ کم پڑ گیا تھا جو آج پھر بوٹیاں اڑانے کا ارادہ ہے؟ میں نے ان کی تلخی کو برداشت کیا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، آپ بس گوشت لا کر دیں، سچ اور جھوٹ کا فیصلہ آج رات اسی دسترخوان پر ہو جائے گا۔ زاہد میری اس جرأت پر حیران ہوئے، مگر انہوں نے کچھ کہے بغیر سر ہلایا اور چلے گئے۔ دوپہر کو وہ واپسی پر ایک چھوٹا سا لفافہ میرے ہاتھ میں دے گئے۔ ان کی آنکھوں میں تجسس تھا کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ میں نے کچن میں جا کر مسالہ بھونا اور گوشت ہانڈی میں چڑھا دیا۔ جب خوشبو پھیلنے لگی تو میں نے موبائل نکالا، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ آن کی اور اسے کچن کے کونے میں پڑے آٹے کے کنستر اور گھی کے ڈبے کے بیچ اس طرح چھپا دیا کہ کیمرے کا رخ سیدھا چولہے اور ہانڈی کی طرف تھا۔ میں نے تسلی کی کہ سب کچھ صاف نظر آ رہا ہے اور پھر میں جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی، ہائے اللہ، میں نے کپڑے استری کرنے تھے۔ میں کچن سے نکل کر صحن کی پار چلی گئی۔ میں دیوار کی اوٹ میں کھڑی ہو کر کچن کے دروازے کو دیکھنے لگی۔ ابھی 3 منٹ گزرے تھے کہ نمرا چور پاؤں چلتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ کر کچن میں گھس گئی۔ کچن کے اندر لگی ویڈیو میں سب کچھ قید ہو رہا تھا۔
نمرا نے ہانڈی کا ڈھکن اٹھایا اور گرم سالن میں سے چمچ مار مار کر بوٹیاں نکالنے لگی۔ وہ بوٹیاں پلیٹ میں رکھتے ہوئے اپنے آپ سے بڑبڑائی اور ہنسی کہ سائمہ سوگڑ بنتی ہے، آج زاہد بھائی اس کا وہ حشر کریں گے کہ یہ مائکے کا راستہ دیکھے گی۔ اس کے جانے کے بعد میں کچن میں واپس آئی، موبائل اٹھایا اور ویڈیو بند کر کے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر آج میری آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ ایک فاتحانہ چمک تھی۔ رات کو جب دسترخوان لگا تو زاہد آ کر بیٹھ گئے۔ نمرا بھی اپنے بچوں کو لے کر فوراً پہنچ گئی تاکہ تماشا دیکھ سکے۔ میں نے ڈونگا میز پر رکھا اور جیسے ہی چمچ ہلایا تو اس میں سے صرف پتلا شوربہ گرا۔ زاہد نے جیسے ہی وہ ڈونگا دیکھا ان کا غصہ پھٹ پڑا۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارا اور چلائے، سائمہ تمہاری یہ جرأت! میں آج دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کتنی بڑی جھوٹی ہو۔ آج پھر ہانڈی میں ایک بوٹی نہیں ہے۔ نمرا نے فوراً تالی بجائی اور زاہد کے غصے کو ہوا دیتے ہوئے بولی، بھائی صاحب میں نے تو کل ہی کہا تھا کہ یہ عورت ڈرامے باز ہے۔ آپ کے سامنے سچی بن رہی تھی اور پیٹھ پیچھے پھر آپ کی کمائی کھا گئی۔ ایسی چور اور پیٹو عورت کو تو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ زاہد غصے سے کھڑے ہوئے اور میرا بازو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میں نے خاموشی سے اپنا موبائل آن کیا اور ویڈیو چلا کر زاہد کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ ویڈیو چلتے ہی کمرے میں نمرا کی اپنی آواز گونجنے لگی، سائمہ سوگڑ بنتی ہے، آج زاہد بھائی اس کا وہ حشر کریں گے کہ یہ میکے کا راستہ دیکھے گی، اور وہ پیسے بھی میں نے اس کی الماری سے ایسے غائب کیے کہ اسے کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ویڈیو میں نمرا کا چہرہ، اس کا ہاتھ ہانڈی سے بوٹیاں نکلتا ہوا، اس کا ایک ایک لفظ بالکل صاف اور واضح تھا۔ زاہد کی نظریں ویڈیو پر جم گئی، ان کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا اور غصے سے کانپتا ہوا چہرہ یکدم حیرت اور صدمے سے سفید پڑ گیا۔ نمرا نے جیسے ہی موبائل میں اپنی آواز اور اپنی چوری دیکھی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کا رنگ سیاہ پڑ گیا اور وہ ہکلانے لگی، بھائی صاحب یہ جھوٹ ہے، یہ سائمہ نے کوئی جادو کیا ہے۔ زاہد نے نمرا کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا۔ وہ نمرا پر چلاتے ہوئے بولے، بند کرو اپنا یہ گندا منہ۔ نمرا بھابھی شرم کرو، تم پردیس میں بیٹھے میرے بھائی کی کمائی پر یہاں عیش کر رہی ہو اور میرے گھر کا سکون تم نے برباد کر دیا۔ تم نے میری بیوی کو چور بنایا، تم نے میری محبت کو شک میں بدلا، تم اتنی گھٹیا اور لالچی عورت ہو۔ زاہد کا غصہ اس وقت آخری حدوں کو چھو رہا تھا۔ نمرا شرمندگی اور ذلت کے مارے فرش کو دیکھنے لگی، اس کی وہ ساری مکارانہ معصومیت اور غرور ایک پل میں خاک میں مل گیا تھا۔ وہ چوروں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ زاہد نے غصے میں اپنی جیب سے موبائل نکالا اور اپنے بڑے بھائی ساجد کو جو دبئی میں تھے کال ملا دی۔ فون جیسے ہی اٹھا، زاہد نے سلام دعا کے بغیر ہی کانپتی آواز میں بولنا شروع کیا، ساجد بھائی میں اپنی عزت کی وجہ سے آج تک خاموش تھا، لیکن آج آپ کی بیوی نے حد پار کر دی۔ آپ وہاں دن رات پسینہ بہا کر اسے لاکھوں روپے بھیجتے ہیں، لیکن اس کی نیت اتنی کھوٹی ہے کہ یہ میرے کچن سے بوٹیاں تک چوری کرتی ہے، اور میری الماری سے 20,000 روپے بھی اس نے چوری کیے اور نام میری معصوم بیوی کا لگا دیا۔ بھائی اس عورت نے میرے ہنستے کھیلتے گھر میں زہر گھول دیا ہے، میری بیوی کو چور اور جھوٹا ثابت کر کے ہمارے درمیان طلاق کی نوبت لا کھڑی کی تھی۔ آج میں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ ساجد بھائی خدا کے لیے اپنی اس بیوی کو سنبھالے، ورنہ میں اسے آج ہی اس گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دوں گا۔ فون کے دوسری طرف ساجد بھائی زاہد کی یہ باتیں سن کر شوق میں رہ گئے۔ انہوں نے فون پر ہی نمرا کو شدید جھاڑ پلائی کی اور زاہد سے کہا کہ نمرا کے ہاتھ میں فون دو۔ زاہد نے فون اسپیکر پر کر کے نمرا کے آگے کیا تو ساجد بھائی فون پر بری طرح چمکے، نمرا تم نے میری ناک کٹوا دی، شرم سے میرا سر جھکا دیا، تم میرے بھائی کے گھر میں چوریاں کرتی ہو اور میاں بیوی میں جھگڑے کرواتی ہو۔ میں تمہارا سارا خرچہ بند کر رہا ہوں اور کل ہی تمہیں تمہارے میکے بھیج رہا ہوں، اب تم وہیں بیٹھ کر سڑنا۔ نمرا روتے ہوئے اپنے شوہر کے آگے منتیں کرنے لگی، ساجد خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ مگر ساجد بھائی نے غصے میں فون کاٹ دیا۔ نمرا پورے گھر کے سامنے ذلیل و خوار ہو چکی تھی۔ نمرا کے جانے کے بعد زاہد روتے ہوئے بولے، سائمہ مجھے معاف کر دو، میں کتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس مکار عورت کی باتوں میں آ کر اپنی اتنی مخلص اور صابر بیوی پر شک کرتا رہا، میں نے تمہارا دل دکھایا، سائمہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے زاہد کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور انہیں اٹھایا۔ میری عزت نفس آج پورے گھر کے سامنے بحال ہو چکی تھی اور نمرا کا حسد اور لالچ اسے اس گڑھے میں گرا چکا تھا جو اس نے میرے لیے کھودا تھا۔ اب ہمارے درمیان شک کی کوئی دیوار نہیں تھی اور ہماری محبت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکی تھی۔